اصل جو پاکستان کے اندر متفق چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی دوسری چیز ہے تو وہ آئین ہے، اور آئین ہی مسائل کا حل ہے۔ تو الٹیمیٹلی بنیادی مسئلے کا حل تو آئین ہی ہے، آئین سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اگر آئین کے تحت ہی بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے دو حصے ہو جائیں اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ سوچیں اور دونوں کے پاس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہوں، تو اب ہم جیسے آئین پسند اور ہم جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اسی طرح اگر پاکستان کی ملک کی سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ پیسفل اسٹرگل کریں، بجائے اس کے کہ کھلے عام مار روڈ پر آ کر یا ناصر باغ میں جا کر وہ جلسہ کریں، وہ اگر کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہیں وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا سبق سیکھتی رہی ہے، ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مارشل لاؤ سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا، اور ہر دفعہ وہی دہرایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے، وہی غلطیاں۔ آپ دیکھیں کہ قطر کے الیکشن کے ریزلٹس نہیں مانے گئے، عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی، نہیں اس کو اقتدار دیا بلکہ 1.5 سال پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار نہیں دیا، اور جب دیا تو جی ایچ کیو کے اندر جا کر بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ہے انتقال اقتدار ہوا، ایز وزیر اعظم نہیں انہیں اس وقت بنایا گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کہ مارشل لا آیا پہلا تو سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل دوسرے دن یہ تھے کہ جی پاکستان بچا لیا۔ تو اب اگر ہم صحافی بھی یہ لکھیں گے، لکھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہی لکھا، اس وقت کے سارے اخبار نکال لیں کہ جو پہلا مارشل لا لگا 1958 کا اور جس دن غلام محمد اسمبلی کی ہوئی اس دن اگلے دن کے تمام ایڈیٹوریل اس کے حق میں تھے۔ تو جب یہ کردار ہوگا، جب عدلیہ کا یہ کردار ہوگا کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ثاقب نثار تک سیاستدانوں کو ہی ڈوبتے الزام ٹھہرائیں گے اور سیاستدانوں کو ہی نائل قرار دیں گے اور اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بجائے کالعدم قرار دیں گے، تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ جن سے توقع ہے وہی پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح فوج کا کردار دیکھ لیں کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے، ہمیشہ مداخلت کی ہے، اور یہ اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست نہیں کرنے دی، کسی کو حکومت نہیں کرنے دی۔ تو یہ اس سارے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ سنتے آ رہا، اور خاص کر یہ جو سیاست تھی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف آئی ہے، ہم سب اینی شاہد ہیں، حامد میر صاحب بھی اینی شاہد ہوں گے کہ فوج لے کے آئی ہے عمران خان کو 100% کو سارے جو انجن تھے وہ دیے گئے، پینل بنائے گئے اور پینل بنا کے ان کے بندے کھڑے کیے گئے۔ تو یہ کون سی انصاف تھا؟ یہ بھی غلط تھا، اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ لیکن واحد طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، آئین پہ چلا جائے، جمہوریت جو ہے وہی واحد راستہ ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور سیاسی لیڈر جو ہیں انہیں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، سب کو راستہ دینا ہوگا، تحمل اور برداشت آنا ہوگا۔ اس میں ادیب اور شاعر بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں اور تحمل اور برداشت کو معاشرے میں روا کر کے چاہے مخالف کی بھی حکومت ہو اس کو چلنے دیا جائے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے میرا خیال ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی تھی، 18ویں ترمیم جو ہے تیسری بڑی کامیابی ہے۔ ان تینوں کو میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے میں نے 2 دفعہ کہا کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن ایسا لگا نہیں کہ وہ مانتے ہیں۔ اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مان لیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا۔ بہت شکریہ